बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते बनुक्ता के साथ याकत मुगल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल कोरोना की वजह से इंतहाई दिगरगूं है। हुकूमत के साथ साथ अवाम भी इंतहाई परेशानी से दो चार है। ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबका जो जिनके लिए सूरत हाल छछूंदर की मानद हो गई है कि ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि कारोबार ठप हो गए हैं और लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ सियासत के खिलाड़ी जो है ना लाजम मोहताज अंदाज में गेम खेल रहे हैं, क्योंकि जलसे जुलूस और मीटिंग्स पर पाबंदी है, लिहाजा रावी बज़ाहिर तो चैन लिखता दिखाई दे रहा है। और अब सिर्फ और सिर्फ वाहिद जरिया मीडिया रह गया है जहाँ पर अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है अपना मुद्दा और मतबा नज़र बयान करती दिखाई देती है। गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी और मजबूरियाँ बता रही है, जबकि अपोजिशन जो है वो भी तनकीद करने में पीछे नहीं है। खासकर सिंध हुकूमत और वफाकी गवर्नमेंट में कोरोना को लेकर बड़ी कशमकश चल रही है, और इस हवाले से कौन सही है और कौन किस पर कितनी जिम्मेदारी आती है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे इलाके की इंतहाई मुतारिक फ़ाल तालीम याफ्ता नौजवान शख्सियत ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमदादुल्लाह खुर्रम वाहिद साहब। मैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वाहिद साहब, ये बताएगा कि मौजूदा सूरत में जो लॉकडाउन की वजह से पीपल पार्टी और वफाकी हुकूमत में जो तनाव है, खिंचाव है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये कौन किस हद तक सही है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की थी कि इस टाइम पे हमें सिर्फ सियासत को छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो कितनी महफूज बनाई जा सकें। गलत और सही का फैसला तो मेरा ख्याल है कि शायद जब ये टाइम गुजर जाएगा इंशाअल्लाह तो तब होगा कि कौन ठीक था कौन गलत था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सिंध गवर्नमेंट जो पहले से दिन से जो नज़रिया लेके चली है वो उसी नज़रिए के ऊपर खड़ी हुई है कि पूरी दुनिया में जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और उसी के मुताबिक जो है वो इससे निजात मिल सकती है। जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है उसका प्रॉब्लम ये है, या शायद खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो रोज़ाना एक नया प्लान बनाते हैं और फिर ये उम्मीद भी रखते हैं कि सब लोग उनके उसी प्लान के ऊपर अमल करेंगे। लॉकडाउन का क्रेडिट एक दिन ले लेते हैं और अगले दिन फिर ये कहते हैं कि जी अशराफिया, अब मैंने डिक्शनरी बहुत ढूंढी है लेकिन मुझे अशराफिया का मतलब जो है वो डिक्शनरी से नहीं मिल सका। अगर खान साहब को मेहरबानी करें किस दिन टीवी पे आके ये बता दें तो ये है कि ज़रा सिंध गवर्नमेंट को भी आसानी होगी कि इस पे ज़रा नजर सानी करें। तो लेकिन ये मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पर पूरी कौम को एक ही पेज पे होते हुए प्रॉपर लॉकडाउन करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस मसले से हमारी जान छूट सके। अभी जो 8 मई को फैसला होने जा रहा है, 8 के 9 मई को जो है लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। उधर शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि हमने जो है ट्रेनें खोलनी है, फिजाई मामला भी जो है वो भी खोला जा रहा है। तो इस वाले से आप क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम पैदा होगा या हालात नॉर्मल रहेंगे? देखिए सर, दुनिया में जो फॉलो किया जा रहा है, जो दुनिया में ट्रेंड चल रहे हैं सिवाय अमेरिका के, क्योंकि वहाँ ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, अगर उन्हीं के कायदे कानून पे चलना है, क्योंकि उनकी भी सारी स्टेट से मुखालफत चल रही है और स्टेट्स कह रही हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। हमारे यहाँ भी सिलसिला कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन वहाँ और यहाँ फ़र्क ये है कि वहाँ जो मुखालिफ गवर्नमेंट के लोग हैं वो ये कर रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट के लोग भी वही कुछ कर रहे हैं जिन सूबों में गवर्नमेंट की हुकूमत है कि वो भी ये कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए। मसला ये नहीं है कि उसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। इमरान खान साहब इस टाइम पर इकॉनमी के ऊपर जोर ज़्यादा दे रहे हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट ने हमारी इकॉनमी तबाह करने की कोशिश की है और सारा कुछ। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की है और मैं उसका कायल हूँ कि इकॉनमी को आप दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, जिंदगियों को आप दोबारा लेके नहीं आ सकते। इस टाइम पे मेरा ख्याल है कि जिंदगियों की कदर करने की ज़रूरत है, जिंदगियां बचाने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह हम लोग जब इससे निकलेंगे तो इकॉनमी अल्लाह पाक के हुक्म से हम इंशाअल्लाह ज़रूर ठीक कर लेंगे। लेकिन जो भी फैसला करे, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, जो भी फैसला करे, अगर सिंध गवर्नमेंट बैठकर तमाम उलमा को साथ बिठा सकती है, तमाम पार्टियों को साथ बिठा सकती है और बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है और हम एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि न सिर्फ हम कन्फ्यूज़ हैं बल्कि शायद सारी दुनिया को और सारे हमारे जो मुल्क के लोग हैं उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, और उसी की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से हमने एक टर्म निकाली है स्मार्ट लॉकडाउन। और वो स्मार्ट लॉकडाउन मेरे से कुछ दोस्तों ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा वो ये है कि लॉकडाउन का नाम होगा लेकिन जब आप जाएंगे तो लॉकडाउन नहीं होगा, ये स्मार्ट होगा।
اچھا بتائے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو کی چیئرشپ میں سندھ میں یعنی جو رومر ہے کہ جی کمزور ہو گئی ہیں، سیٹیں بھی وہ لوز کر رہی ہے، اسی طرح سے پنجاب میں ابھی تک کوئی اچھا طریقے سے قدم نہیں جما سکی، تو آپ اس والے سے کیا کہیں گے؟ سر پاکستان کا ایک المیہ ہے، اور یہ آپ کیونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کیونکہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ڈکشنری کا وہ لفظ جو اشرافیہ والا ہے نا جی، وہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ تو جب حالات کو یہاں پر باقاعدہ طور پر اب میڈیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا اس ٹائم پر بیسٹ ایکشن ہے کرونا کے خلاف، اور ایک نہیں کہہ رہا تو صرف ہماری گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ سندھ میں چل رہا ہے، حالانکہ پوری دنیا اس ٹائم پہ تعریف کر رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کا بھی ایک مت ہے، اور ایک ہمارے یہ پنجاب کے اندر یہ پرابلم ہے کہ جہاں پر الیکٹیبلز ہوں، جہاں پر وہ 100 جو ایک خاندان جس کا ایک ذکر آتا ہے ہمیشہ ہی، وہ جہاں پہ ہوں تو وہ پارٹیز کے اندر وہ لازمی بات ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے، جس کا جہانگیر ترین صاحب نے بھی بڑا برملا ذکر فرمایا، پہلے تو نہیں کرتے تھے لیکن جب اپنے پہ آئی تو انہوں نے ذکر فرمایا کہ وہ 100 خاندان اگر میں نہ لے کے آتا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ملک پر نہ آتی، لیکن ہم اس 100 خاندانوں کے بل پر دوبارہ سے گورنمنٹ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ نظریے کے ساتھ آنا چاہیے۔ جو بے نظیر صاحبہ کو سیکیورٹی رسک کہا کرتے تھے، اب وہ اسمبلی میں ان کی جمہوریت کے خلاف جو خدمات ہیں ان پہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو زرداری صاحب پہ باتیں کرتے تھے، آج وہ 18ویں ترمیم کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ایک سٹینڈ لینا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کا صرف ایک پرابلم جو میں سمجھتا ہوں، باقی ٹھیک ہے وہ مخلص بھی ہوں گے، میں کسی چیز پہ کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ذہن بنا لیں ہر چیز کے بارے میں۔ 18ویں ترمیم کی ایک ٹائم پہ بڑی تعریف کرتے رہے وہ، آج انہیں سب سے گندی 18ویں ترمیم لگ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک ہی نظریے پہ چلنا چاہیے انسان کو، اور اسی کے لیے آگے چلتا رہے تو پھر یہ ہے کہ راستے بھی آسان ہوتے ہیں۔ تو ایک معاملہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ میں ذکر کرے بغیر مطلب ہے کہ یہ زیادتی سمجھتا ہوں، یہ جو خاص طور پہ ہمارا قادیانیوں کا مسئلہ، یہ جو بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کو جو اس گورنمنٹ نے اب چھیڑا ہے، اور چھیڑنے کے بعد اب ان کے کہنے لگے کہ ہم نے نہیں چھیڑا، لیکن کل ان کے جو مذہبی امور کے منسٹر ہے ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ 6 ہماری کیبنٹ کے ممبرز نے یہ بات کی ہے، 6 منسٹرز نے یہ کہا ہے کہ ان کو قادیانیوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فیور میں بات کی گئی، اور وہاں پر اس مسئلے کو بغیر کسی وجہ کے نہیں اچھالا گیا۔ تو اس مسئلے کو میرا خیال ہے کہ شاید کرونا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس ٹائم پہ حقوق دینے اور لینے کی باتیں بعد میں بیٹھ کے انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات خاص طور پہ اتنے سینسٹیو ایشو کو قوم کو مزید ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بتائیے کہ ماضی میں جنوبی پنجاب میں بالخصوص لودھرا میں پیپل پارٹی بڑی اسٹرانگ رہی ہے، پھر درمیان میں گرفت اس کی ختم ہو گئی اور بہت سے لوگ چھوڑ بھی گئے جو ان کے ساتھ کافی عرصے چل رہے تھے۔ اب آپ نے بطور ضلع صدر کے سنبھالا ہے، تو شنید یہی ہے کہ دوبارہ سے پھر قدم جما رہے ہیں، تو اس والے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ دوبارہ سے شامل ہو گئے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں، کیا اس کا آپ کو موقع؟ سر دیکھیں میرا نظریہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکٹیبلز کے سر پہ پاکستان میں نہیں آئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آئی ہے وہ اپنے ووٹر، اپنے نظریاتی لوگوں کے سر پہ آئی ہے، اور میں جب سے ضلعی صدر بنا ہوں میں نے صرف یہی کام کیا ہے کہ میں نے وہ جو نظریاتی لوگ جو ناراض ہو کر ہم سے شاید گھر بیٹھ گئے تھے، کسی اور کو ووٹ تو نہیں دے سکتے، یا ایک تبدیلی کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اتنا، کیونکہ وہ سنا اتنا کہ ان کے ذہن پہ اثر ہوا، تو اب جب لوگوں سے جا کے ہم مل رہے ہیں تو وہ لوگ وہیں کھڑے ہیں جہاں پر نظریے کے اوپر کھڑے تھے۔ ضلع لودھرا میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے دوستوں میں سے کچھ دوست بھی ہمیں چھوڑ گئے، اور الیکٹیبلز خاص طور پہ جو ہیں وہ یہاں سے، کیونکہ الیکٹیبلز ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ جہاں پارٹی میں اچھی جگہ انہیں نظر آتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریاتی لوگ آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو ووٹ دینے کو بھی تیار ہیں۔ چیئرمین صاحب 2-3 دفعہ پنجاب آنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو یہاں آنے سے کے ساتھ ہی نیب کا نوٹس، پھر جناب کوئی کسی ڈپارٹمنٹ نے بلا لیا، پھر کوئی جناب ان پر پابندیاں، پھر ان کو اسلام آباد کال کر لیا گیا کہ آپ پنجاب میں نہ آئیں، تو یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، کیونکہ دیکھیں نا جی اب یہ سب چیزیں لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھنا شروع ہو گئے۔ پہلے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا
پہلے لوگوں کو شاید ہمارے بچپن میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون کس کو لے کے آتا ہے. آپ آج گلی میں جانے والے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ گورنمنٹ کون بناتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ معاملات کس طرح چلتے ہیں اس ملک کے. تو یہ زیادہ عرصے تک میں نہیں سمجھتا چلے گا, اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو بڑا چینج نظر آئے گی ضلع کے اندر انشاءاللہ. ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے, اور آپ کے مد مقابل میں جہانگیر ترین اور عبد الرحمان خان کانجو جیسے یعنی سیاست کے کھلاڑی موجود ہیں, تو کیا تیاری ہے آپ کی؟ سر دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے پہلے دن سے ایک بات کا قائل ہوں, میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں, مجھے پارٹی نے اتنی عزت دی ہے, اور میرا خیال ہے شاید ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ٹکٹیں بھی پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے پوچھ کے دیتی ہے. تو میرے لیے تو یہ عزت بہت ہے. باقی پارٹی نے جو حکم دیا تو انشاءاللہ ضرور لڑیں گے جی, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس حوالے سے صرف یہ نہیں ہے کہ کروڑ پکا کے حوالے سے پورے ضلع کے اندر ہماری تنظیم سازی بھی مکمل ہے, اور ہمارے پورے ضلع کے اندر جو ہمارے جتنے بھی دوست تھے, جو پرانے ہمارے پارٹی کے دوست تھے, اور یہ کیونکہ پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے بھائی, تو ہمیں جو اتنے زیادہ دولت والے حضرات سے ویسی تھوڑی سی الرجی سی بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ لوگ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلتے. تو ہمیں تو بھائی ان غریبوں کے ساتھ ہی چلنا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, اور انشاءاللہ انہی کی طاقت سے اس ضلع لودھرا کے اندر پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پیپلز پارٹی آئی ہے, ایک ٹائم آیا تھا کہ جب اس ضلع کے تمام بڑے اکٹھے ہو گئے تھے ایک ہمارے ایم این اے صاحب کے ساتھ, ہم الیکشن ہار گئے تھے, اور جب ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا, صرف یہ غریب عوام کھڑی تھی, ہمارا نظریہ کھڑا تھا, ہم الیکشن جیت گئے تھے. تو میں اس چیز کا اور اس نظریے کا اسٹرانگ بلیور ہوں, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ہے, داد اللہ باشا صاحب نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے نظریات پہ, اپنے جو افکار ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک سندھ حکومت بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے, اور پوری دنیا میں اس حوالے سے اپریشیشن بھی مل رہی ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم جو انشاءاللہ الیکشن کو اچھے طریقے سے کنٹیسٹ کریں گے, اور مد مقابل جو بھی ہو نظریاتی لوگ ہمارے ساتھ ہیں, نظریاتی لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں, اور انشاءاللہ لودھرا میں اچھے نتائج بھی دیں گے. اور اسی کی آخری بات یہ ہے کہ کرونا کی صورتحال میں جہاں پر دیگر سیاسی پارٹیوں نے کرونا کے حوالے سے اپنا کام کیا, وہاں پر پیپل پارٹی ضلع لودھرا میں انتہائی متحرک نظر آئے, اور لوگوں میں راشن کی تقسیم اور ان کی امداد کے حوالے سے ان کا کردار بھی بڑا فعال رہا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.